چوہدری صاحب بدلا کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے ایون ٹوڈے سر، آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجئے گا کیا سیاست ہے اب ان کی ناؤ؟ دیکھیں عمران خان صاحب فاسٹ بالر ہے، تو آپ فاسٹ بالر سے یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ وہ کوئی سلو بال پھینک لے گا یا وہ اچھا بیٹسمین ہو جائے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا براٹ اپ یہ ہے کہ آپ نے گیندیں پھینکتے رہنی اور بڑی سپیڈ کے ساتھ پھینکنی ہے۔ سٹیٹ کے ساتھ وہ ٹکرا رہے ہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ٹکرا رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ٹکرا رہے ہیں، تو وہ میرا نہیں خیال کہ مرنے تک وہ آرام سے بیٹھیں گے۔ اگر آپ توقع کریں گے کہ ان کا کوئی دل بدل جائے گا یا وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کر جائیں گے یا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، تو عمران خان صاحب بیٹھنے والے بھی نہیں ہیں، کمپرومائز کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ جہاں جہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو، پاکستانی سیاسی جماعتوں کو، حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچاتے رہیں گے۔ اور دوسرا کیونکہ سنگل ٹریک مائنڈڈ ہے، اور ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اس کا صرف فوکس ایک ہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے ہدف ہے اس کو اس نے گرانا ہی گرانا ہے۔ تو عمران خان صاحب میرا نہیں خیال کہ باز آ سکیں گے۔ اب یہ جو گوہر خان صاحب ہیں ان کے ساتھ جو اختلاف عمران خان صاحب کا وہ اسی چیز پہ ہے کہ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ ان کے اندر ایگریشن ہونا چاہیے، انہیں فورسفلی بات کرنی چاہیے اور انہیں ٹکرا جانا چاہیے، جبکہ گوہر خان ایک دھیمے مزاج کا بڑا سلجھا ہوا آدمی ہے، اسی لیے ان کو چینج کر رہے ہیں علی ظفر صاحب کے ساتھ۔ اب علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ایک نوجوان آدمی ہے کمپیریٹیولی، لیکن ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک رابطہ ہے علی ظفر صاحب کا، بلکہ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ تو بڑا قریبی ریلیشن تھا ان کا۔ تو وہ یہ ایک خیال کیا جا رہا ہے پارٹی کے اندر کہ شاید علی ظفر صاحب جو ہیں وہ برج کر سکیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب و پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو اگر علی ظفر صاحب چیئرمین بنیں گے تو ایک چینج ویسے آئے گا، کوئی ایک کہیں نہ کہیں ڈائلاگ شروع ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کا وہی ایک طریقہ ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، میرا خیال ہے اس سے یہ کانٹریکٹ تو نہیں رک سکتا، یہ جو معاہدہ ہے یہ تو نہیں رک سکے گا، کیونکہ معاہدہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ریاست انوالو ہے، کوئی ایک سیاسی جماعت تو انوالو ہے نہیں۔ لیکن اس کا یہ ایک نقصان پاکستان کو ضرور ہوگا کہ آئی ایم ایف مزید اپنی کنڈیشنز ٹائٹ کر دے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2022 میں یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب نے ایک بہت زیادہ خوفناک قسم کا ویو لیا تھا، بلکہ وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، لانگ مارچ کر رہے تھے، اور پھر آئی ایم ایف کا وفد ان کے پاس گیا تھا۔ اس سے معاہدہ نہیں رک سکا، معاہدہ ضرور ہوا لیکن اس کی کنڈیشنز مزید لیتھل ہو گئی۔ تو آئی ایم ایف کو اس کا فائدہ آئی ایم ایف کو تو ضرور ہوگا لیکن پاکستان کو نقصان ہوگا۔ لیکن معاہدہ ظاہر ہے ہو جانا ہے، معاہدہ تو ختم نہیں ہوگا، لیکن عمران خان صاحب باقاعدہ سٹیٹ کو ڈیمیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ عمران خان صاحب کا مقصد بھی یہی ہے کہ یا تو مجھے انگیج کریں یا میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن مانیں، اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ اس کے نتائج بھگتیں۔ پھر میں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آپ کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، میں پاکستان کے اندر بھی آواز اٹھاؤں گا، میں نوجوانوں کو بھی آپ کے خلاف سڑکوں کے اوپر لے آؤں گا۔ اچھا چوہدری صاحب اس کو اگر اس طرح سے اگر آپ اس پہ کوئکلی ریفلیکٹ کر پائیں سر، کہ ایک یہ بھی فیکٹ ہے کہ جو بھی بیانیہ عمران خان صاحب کا یا بناتے ہیں وہ ہر ایک سے سیاسی جماعتوں سے، اپنی حریف سیاسی جماعتوں سے آگے ہیں، سو مچ سو وہ اسٹیبلشمنٹ کے سے بھی بیانیہ بنانے کے معاملے میں یا افینس کرنے کے معاملے میں، کاؤنٹر افینسو کرنے کے معاملے میں آگے ہیں۔ وہ بات کر جاتے ہیں، پھر پوری ریاست اس کا دفاع کرتی ہے، اس بیانیے کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن لوگ پھر بھی ابھی بھی بہت زیادہ آپ کو بائے کرنے والے لوگ ملیں گے یوٹیوبرز کی صورت میں، عمران خان صاحب کے پارٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں جو بلائنڈلی اس بات کو بائے کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے سر؟ دیکھیے اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اور اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں صرف اور صرف عمران خان سمجھتے ہیں، اسے صرف پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے، اس کے علاوہ کسی پارٹی کے اندر یہ پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ اس کے الگوریدم کو سمجھ سکیں، اس کے جو فیچرز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو عمران خان صاحب نے بڑا سمارٹلی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے اور وہ لوگوں کے ذہنوں تک میں گھس گئے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ خود کبھی کیلکولیٹ کریں، اپنے موبائل سے پوچھیں، وہ آپ کو خود بتائے گا کہ 268 مرتبہ ایک نارمل آدمی اپنے موبائل فون کو ٹچ کرتا ہے، اور 18 کروڑ پاکستان کے اندر موبائل ہے، 25 کروڑ آبادی ہے، 18 کروڑ موبائل ہے جس میں 13.5 کروڑ جو ہیں وہ سمارٹ فون ہے۔ تو 13.5 کروڑ سمارٹ فونوں کے ذریعے جب ایک میسج آپ تک پہنچ رہا ہے اور وہ میسج جھوٹا ہے یا سچا ہے لیکن آپ تک پہنچ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر یقین کر ہی لیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے۔ ان کے پاس جو والنٹیئرز ہے وہ 1,25,000 والنٹیئرز ہیں، بلکہ 1,26,000 والنٹیئرز ہیں جو پاکستان میں کسی بھی نہ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے۔ 1,25,000 یا 26,000 تک جب کوئی میسج پہنچتا ہے تو وہ اس کو وائرل کر دیتے ہیں آگے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو میسیجز ہیں آپ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ 5 منٹ کے اندر اندر وہ 24 ملین لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ 5 منٹ میں 24 ملین لوگوں تک میسج پہنچنا آل اوور دا ورلڈ۔
تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا زیادہ شور کریٹ کرتا ہے. اتنی جو stats ٹیکنالوجی کو بڑا استعمال کیا. اور سر پاکستان کے اندر کوئی ڈپارٹمنٹ بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس یہ سسٹم ہو کہ وہ اتنا زیادہ اپنا میسج کنوے کر سکے. تو عمران خان نے اس کو بڑا سمارٹلی کھیلا ہے, اور اس کو اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو آپ کو اس سے بڑا سسٹم کریٹ کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ اس کو چیلنج کریں گے. باقی آپ بیانیہ کریٹ نہیں کر سکیں گے. اس سے پہلے میں غریدہ کے بعد افتخار صاحب ایسو سے سامنے. افتخار صاحب میں یہ جاوید کو کہنا چاہتا ہوں, جاوید جس سیاسی پارٹی کے پاس کنزیکٹیولی 3 DGI ہوں گے وہ یہ سسٹم بنا سکتا ہے. واہ, تو اس کے لیے آپ کو پھر اتنے سال انتظار کرنا چاہیے. نہیں, میرا خیال ہے ریاست سے بات نکل گئی ہوئی ہے. نہیں, ریاست پہلے ویسے اس میں یقین کریں کہ ریاست سے بات نکل گئی. جاوید یہاں تک پہنچایا کس نے؟ دیکھیں, ایک دفعہ ایک چیز آپ مجھے دے دیں 12 سال محنت کر کے, اور اپنا ہندوستان کے ساتھ جنگ کے حوالے سے آپ بنا لیں واریئرز, اور واریئرز دے دیں ایک سیاسی جماعت کو, اور یہ سیاسی جماعت کو آپ نے دیے سن 2014 سے, آپ مجھے دے دیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ ڈرا رہے ہو, ہمیں خوفزدہ کر رہے ہو کہ 18 کروڑ ویسے یہ نا افتخار صاحب, یہ ٹیکنالوجی ویسے اس نے بی جے پی سے سیکھی ہے عمران خان نے, کیونکہ انڈیا کے اندر جو مودی کا رائز ہے وہ صرف ہر وہ چیز یہ کہ عمران سیکھتا ہے, ہر وہ چیز یہ سیکھتے ہیں جو ہمارے مخالفین کے پاس ہے. یہ غریدہ ٹورڈز دی اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دس کہ عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں, لیکن پورے جیل کے اندر سے وہ اپنی جماعت چلا رہے ہیں, ان کا بیانیہ بکا, ان ووٹر نے ان کو جی کھول کر ووٹ دیا, اب وہ IMF کو خط لکھنے کی باتیں کر رہے ہیں, وہ بات کروا دیتے ہیں, پھر پوری ریاست اس کے دفاع میں لگ جاتی ہے, پھر اس کو تھواٹ کرنے کی اس چیز کو کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. غریدہ پلیز. اچھا منی فاروق صاحب, یہ جو ہم لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جی بڑا بیانیہ بک گیا اور بڑے ووٹ پڑ گئے اور بڑا یہ ہو گیا, 120 سیٹوں سے 90 سیٹوں پہ نیچے آ چکی ہے. اس میں بہت سے آزاد ایسے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں, جن کا سہارا پاکستان تحریک انصاف نے خود لیا ہے. 120 سیٹوں سے کم ہو کے نیچے آئی ہے ایک جماعت, ووٹ اس کو نہیں پڑے. ووٹ کس کو سب سے زیادہ پڑے ہیں؟ نہیں, بٹ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں 180 سیٹوں پہ جیتے ہوئے تھے, رک کر کے جیتے ہیں, ان کا تو وہ تو بیچ ہی رہے ہیں نا. کیا وہ تو 220 سیٹوں پر جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو 220 سیٹوں پہ جا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے میڈیا والے, اگر ہمیں موقع مزید مل جاتا تو ہم 5 یا 10% نتائج پہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کس قسم کا کنڈکٹ ہے؟ پلس ہم یہ بڑی ایک جو ہے نا خطرناک لائن جو ہے وہ ٹو کر رہے ہیں, چاہے جس طرح سے بھی کر رہے ہیں, لیکن کہ جی بیانیے پہ ووٹ پڑ گئے. پھر خدا کا نام لیں, آپ پاکستان میں ایک غلط ٹرینڈ متعارف کروا رہے ہیں. آپ پاکستان میں یہ اسٹیبلش کروا رہے ہیں کہ آپ 0-0 پرفارمنس دکھائیں, لیکن آپ جھوٹا سچا بیانیہ دے دیں, لوگ آپ کو جو ہے نا ووٹ دینا شروع کر دیں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ پھر بھی غریدہ ایک منٹ ہولڈ آن ٹو اٹ, آپ کی بات اگر بالکل میں وداؤٹ آرگومنٹ مان لوں کہ ان کی وہ سکڑ گئے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے باقی جماعتوں سے زیادہ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سیٹس ناؤ, نیشنل اسمبلی میں ان کے نمبر زیادہ ہیں باقی جماعتوں سے. دیٹ پرووز دا پوائنٹ کہ انہوں نے سچا جھوٹا جو بھی بیانیہ بیچا, لوگوں نے اس کو ووٹ دیا. چوہدری صاحب بریفلی اگر آپ اس پہ ریفلیکٹ کر پائیں سر, کہ ہمیں بھی شاید تھوڑی زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, ایون لائک ڈیورنگ دی الیکشنز, جرنلسٹ کو. نہیں, ہم سے کیا مطلب ہے؟ مثلا آپ غیر ذمہ دار ہیں منیف صاحب, یا افتخار صاحب غیر ذمہ دار ہیں, یا میں غیر ذمہ دار ہوں, یا غریدہ فاروقی صاحب غیر ذمہ دار ہیں. کون غیر ذمہ دار ہے؟ اگر نام لیں نا جی, کس سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, بتائیں آپ سر. غریدہ, can you name somebody? آپ you want to take names or no? نہیں, جاوید چودھری صاحب ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں, ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. مجھے اس سوال کا سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے سامنے موجود نہیں تھا کہ پاکستان کی بڑی بڑی ٹرانسمیشنز, بڑے بڑے میڈیا چینلز, تمام لوگ کیا کیا بات کر رہے تھے, کس طرح سے ایک بلڈ کر دیا گیا تھا صرف 2 یا 5% نتائج پہ. کیا یہ معاملہ انفرادی بات آپ کر رہی ہیں نا کہ کسی ایک صحافی نے کیا ہوگا, کس نے غلط کنڈکٹ کیا ہے؟ وہ چودھری صاحب کا سوال پرٹیکولر ہے, اسپیسیفک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو جنرلائزڈ ہو جائے گا, اس پہ پھر سارے صحافی آ جائیں گے کہ ہم نے سب نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, سب نے 5% میں کر دیا. کس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا؟ دونوں جاوید اور غریدہ مجھے ایک موقع دیجیے. یہ نہیں ہے کہ ہم کا نام بتا دیں, ڈیبیٹ یہ ہے کہ میڈیا کا جو کنڈکٹ سامنے آیا الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے, کیا 2 یا 5% یا 10 یا 15% پہ یہ بڑے بڑے گرافس بنا کے دکھا دینا کہ جی پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے, یا پاکستان تحریک انصاف میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ کس نے کیا یہ نام تو بتائیں. Let me share something very important with both for all of us. پاکستان میں 6 کروڑ 8 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا, جس میں یہ جو جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کو ملا 1 کروڑ 96 لاکھ. تو ہم یہ کیوں نہیں بیانیہ لیتے کہ باقی بھی تو ووٹر ہیں,
باقی پولنگ اسٹیشنوں پہ نہیں آئے, انہوں نے آگے پرچی نہیں لی, پرچی نہیں لی, انہوں نے ووٹ ڈالا نہیں. تو یہ کام ہم غریدہ نہ تمہارا ہے, نہ میرا, نہ منیب کا, نہ جاوید چودھری کا ہے, یہ ان کا کام ہے جو آج حلف اٹھا رہے ہیں. میں صرف میڈیا کے کنڈکٹ کی بات کر رہی ہوں, میں صرف اپنی جرنلسٹک رسپانسبلٹی کی بات کر رہی ہوں. ہمیں اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنا ہے کہ جی بہت ووٹ پڑ گیا اور بڑی کامیاب ہو گئی. غریدہ مسئلہ یہ ہے, آپ بھی بہت عرصے سے صحافت میں ہیں, آپ بھی دیکھ رہی ہیں 2013, 2018, 2024 میں جس نے 2002 میں شروع کی ہے. نہیں بٹ یہ ٹرینڈز بننا, یا کم از کم جیسے ریزلٹس آتے ہیں پھر ایک پتہ چلتا ہے اچھا جی یہ ریزلٹس آ رہے ہیں, یہ ریزلٹس نہیں آ رہے, یہ اوپر جا رہا ہے, یہ نیچے جا رہا ہے. دس از آل واٹ ہیپنز ان ایوری الیکشن ٹرانسمیشن. یہ تو ہوتا ہے. نہیں لیکن یہ ہمارا کنڈکٹ نہیں, یہ کہ ہمارا کام نہیں ہے منیب فاروق صاحب کہ ہم ڈکلیئر کر دیں کہ فلاں پارٹی جیت گئی ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ تو سمجھ نہیں آ رہا. غریدہ جب آپ کہہ رہی ہیں ڈکلیئر والی بات بڑی ڈراسٹک ہے, بڑی خطرناک ہے. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں, چودھری صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کا احترام ہے, لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ڈکلیئر کر دیا, میں بھی اس ٹرانسمیشن میں تھا, افتخار صاحب بھی تھے, جاوید چودھری صاحب اپنے چینل پر تھے, آپ اپنے چینل پہ تھی. سوال یہ ہے کہ ہم میں سے تو کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا, بٹ آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یار اچھا یہ ریزلٹس آ رہے ہیں, 5% آ چکے ہیں, غیر سرکاری, غیر حتمی, ہم یہ کہتے رہتے ہیں ٹائم اینڈ اگین, تو اس سے اندازہ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. غریدہ میں 2002 سے لے کے اب تک جتنے الیکشن ہوئے, ماں سوائے 2018 کے جب دوست نہیں چاہتے تھے کہ میں اس کو دیکھوں, میں نے ہمیشہ پہلا رزلٹ دیا ہے. ہمیشہ ایک فکرہ کا ہے غیر حتمی, غیر سرکاری نتیجہ. ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن 253, 4 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ یہ اے کے اتنے ووٹ, بی کے اتنے ووٹ. پھر یہ پروجیکشن ہوتی ہے جس طرح کرکٹ میچ میں ہوتی ہے کہ 20 اوور کے بعد ایک پروجیکشن دی جاتی ہے کہ اگر باقی 20 اوور کا میچ ہوگا تو موجودہ پروجیکشن میں یہ صورتحال ہو سکتی ہے. وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن میں نے تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دیٹ, تھینک یو ویری مچ. لیکن 20 اوور ہو چکے ہوتے ہیں نا, یہاں پر 2%, 5%, 10%, 15% نتائج آئے تھے. آپ کے ہاتھ میں کم از کم 40%, 50% ریزلٹس آئیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب 2% پر ڈکلیئر کون کر سکتا ہے غریدہ؟ اگر ایک جگہ 400 پولنگ اسٹیشن ہے اور 2% رزلٹ آیا ہے. دوسری بات یہ ہے جو میری مین کنٹینشن ہے سر, بڑے احترام کے ساتھ, صرف ایک جملے میں, کہ ہم اس بیانیے کو مزید سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی بڑا ووٹ پڑ گیا ہے, چاہے پرفارمنس 0 ہو, آپ جھوٹا بیانیہ دیں اور آپ ووٹ کما کے لے جائیں. وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے غریدہ, وہ پھر ہم دیکھیں, میں, آپ, جاوید چودھری صاحب, افتخار صاحب, ہم ووٹر کے جو اوپینین ہے, اس نے جس مرضی کو ووٹ ڈالنا ہے یا ڈال دیا ہے, ہم اس کو کوسچن نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ 16 ملین ووٹ عمران خان کو پڑے ہیں, ان کے لوگوں کو پڑے ہیں, اپنا بلے کا نشان بغیر بھی پڑے ہیں. تو حقیقت میں نے آپ کو حقیقت بتا دی ہے, پاکستان طریقے انصاف کو ووٹ میں نے آپ کو حقیقت بتائی ہے. بزدار کی پرفارمنس میں ووٹ دیا. That's for the people. ہم تو سوال پوچھ سکتے ہیں نا, میں آپ سارے ہم سوال ہی پوچھتے ہیں. غریدہ میں نے آپ کو بتا دیا کل ووٹ کتنا پڑا. میں اس کو سمپل کر دیتا ہوں. جی میں اس کو سمپل کر دیتا ہوں. میری غریدہ صاحبہ سے میرا درخواست ہے کہ آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ ہمیں کس طرح جرنلزم کرنی چاہیے. ویسے کر لیتے ہیں, آسان کر لیتے ہیں, نہیں یہ غلط ہے. پروگرام کیسے کرنا چاہیے, ٹرانسمیشن کیسے کرنا چاہیے, اناؤنسمنٹ کیسے کرنی چاہیے, تو سمپل ہے, ویری سمپل ہے, کر لیتے ہیں. معاملات میں نہ آ جائے کریں نا بلا وجہ کے. جو ڈیبیٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا ویو ہے, آپ اپنا ویو دے رہی ہیں تو آپ کا ویو لے رہی ہیں, یہ کیا کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں, ہم سے کیا مطلب ہے. اچھا نہیں جاوید صاحب, میں نے کب یہ ویو دیا کہ میں لکھ کے دے رہی ہوں آپ ویسے کر لیتے ہیں جیسے آپ چاہتی ہیں. نہیں جو صاحب میں ریکویسٹ, ارے بھائی آپ کہاں سے کہاں لے گئے ہیں بات کو, بات درست طریقے سے درست اس فارمیٹ پہ رکھیے نا. ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی بیانیہ یہ بنانا چاہیے, اس کو فروغ دینا چاہیے, آپ اس کو الگ معاملے پہ لے گئے کہ جی نہیں, آپ کو کسی نے روکا ہے, آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ یہ جرنلزم نہ کریں, وہ جرنلزم نہ کریں. آپ جاوید صاحب آپ مجھ سے کیوں لڑنا شروع ہو گئے؟ پروگرام میں ڈیبیٹ کریں نا, لڑائی مت کریں. ہم جو چیز بیسکلی ہمارا ڈس ایگریمنٹ اس بات پر ہوا ہے, جو غریدہ کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں, اگر میں درست سمجھا ہوں, کہ ہم یہ جب کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیانیے کو ووٹ پڑا تو ہمیں کوسچن کرنا چاہیے کہ کون سا بیانیہ وہ سچا تھا, بھائی ہم کون ہیں یار, منیسا ہم کون ہیں بھائی, ہم صحافی سر, اور کون سر, مطلب اور مطلب کون ہے سر, سارے آپ کہہ رہے ہوں گے نا, آپ کہہ رہے ہوں گے آپ اپنی اصلاح کر لیں, افتخار صاحب کہہ رہے ہوں گے وہ اپنی اصلاح کر لیں, وہ خریدہ صاحبہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں شامل کر رہے ہیں. جاوید آپ کو نہیں شامل کر رہے, میں نے کب کہا ہے جاوید میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا.
शामिल नहीं किया जावेद साहब? अच्छा चले आप चले बिला वजह से आपको एक शामिल मिनट कर रहे हैं, इफ्तिखार आपको साहब किसी ने बुजुर्ग शामिल नहीं किया। हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, इनकी बात सुन लें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब ये बात तय है कि इतने करोड़ वोटों में से उनको सिर्फ 1 करोड़ इतने मिले, जो बाकी हैं उनके बारे में आप लोग बात करें, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। आई एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ तो इफ्तिखार साहब करें ना, हाँ नहीं, आपको रोका किसी ने? मैं तो करता हूँ, आप करें। मैं तो सारी ट्वीट करता हूँ, मैंने ट्वीट के करें। ऊपर तमाम तो के तमाम मुझे क्यों रिजल्ट- कह रहे हैं कि मैं रिजल्ट भी शेयर उसी तरह को जैसे तो आप मैं तो करना आपको नहीं कह रहा भाई, नहीं, मेरी नहीं, जरूरत ही नहीं है, मैं आपको गौ खुदा का खौफ करो। बिल्कुल, आप सुबह वो सुबह करें, तुम आप- कालन में मेरे खिलाफ लिख दोगे, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ दूंगा। जावेद साहब बिला वजह बीच में जो कह रहे हैं कि मुझे क्यों कह रहे हैं, किसी ने नहीं किया। आप नहीं, माशाल्लाह नहीं, बड़े जबरदस्त नहीं, साफत कर रहे हैं, हम आपसे सीखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिए। पॉइंट वही है जो मुनीब साहब आप ने ये उसको मेहरबानी समाप्त करें, कर आप दिया। ये काम ना करें। नहीं अब बात यह है, हमारा डिसएग्रीमेंट अपनी जगह पर, लेकिन हमने जो तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत था उसके ऊपर से बात शुरू हुई। लेकिन मेरा जो इस्तदलाल था, जो मैंने चॉइस साहब के सामने रखा, उन्होंने कहा सोशल मीडिया इसकी बहुत बड़ी, जो इफ्तिखार साहब ने कहा मैं उसे दोहरा नहीं सकता, वो बड़ी ख़तरनाक वजह है। जो गरीदा साहबा ने अप्रोच किया इस पूरे आर्ग्यूमेंट को, वो मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है कि ये बातें हमें नहीं फैलानी चाहिए कि उनके बयानिए को बहुत वोट पड़ गया है। लेकिन मैं बयानिए की बात को भी चले साइड पर रख दें, नंबर ऑफ वोट्स तो ये है कि इमरान खान की जमात या उनके खड़े किए हुए आज़ाद वोट उनको उम्मीदवार मिले। जिनके पास निशान भी नहीं था, लोगों ने उनको वोट डाला। ये किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, आपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा।